تشریف فرما ہے، حضرات صحابہ کرام تشریف فرما ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی جماعت کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا یا نبی اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں مگر میری جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ اس پر میرے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یاد رہے اگر تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ عزیز نہیں تو تمہارا بھی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دل پگھل گیا، کھڑے ہو کر کے یوں ارشاد فرمایا یا نبی اللہ، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو دوستو یہ ہے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور محبت کا تقاضا ہر مسلمان کو اتنی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت حضرات صحابہ کرام نے میرے آقا سے کی ہے، اور جیسی محبت کا مطالبہ میرے آقا نے حضرات صحابہ کرام سے کیا ہے۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ محبت کے نام پر ہم صرف اور صرف دھوکہ دے رہے ہیں۔ ارے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ آقا کو دھوکہ نہیں دے رہے، اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ ورنہ محبت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ حبشہ سے چل کر کے آیا بلال، اور محبت کا عالم یہ تھا کہ یہاں میرے آقا عرش پر ہیں، میرے آقا جنت کی کیاری، جنت کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں، اور بلال کے قدموں کی آہٹ میرے آقا کو محسوس ہو رہی ہے۔ معلوم کر لیا جبرائیل یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ آقا سے جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کے غلام بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اور سلمان فارسی چل کر کے آیا فارس سے، لیکن مرتبہ مقام کا یہ عالم ہے کہ قرآن نے جہاں وہاں دوسروں کے لیے کہا اسی میں شامل سلمان فارسی بھی ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ محبت ہونی چاہیے ایسی، لیکن تیری میری محبت کا عالم یہ ہے کہ بیاہ شادی ہو یا مرنا جینا ہو، خوشی کا ماحول ہو یا غم کا ماحول ہو، ہم ہر بات میں سنت کا جنازہ نکالتے ہیں۔ ہمارے یہاں جس وقت میں شادی ہوتی ہے آج حالات اتنے بس سے بدتر ہوتے چلے گئے ہیں کہ اچھے خاصے شریف النس یہ علماء کرام جس جگہ پر کھانا کھلایا جاتا ہے وہاں کھانا کھانے میں شرم آتے ہیں۔ وجہ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے میرج ہوم بنا ہوا ہے، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اور تمام کے تمام کھانا کھڑے کھڑے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسا کہ گویا کوئی شریعت ان کے لیے آج شریعت نہیں ہے، کوئی شریعت کا قانون، کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قرآن کی گائیڈ لائن، کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، نبی کا طریقہ ان کے لیے کوئی نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے ہوئے، بالکل ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ چراگاہ میں جانور چرتا ہے، صرف اس کے گلے کے اندر زنجیر ہوتی ہے اور وہ کبھی یہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے۔ یہی بالکل ٹھیک اسی کا انداز ہوتا ہے کہ وہاں لکھ دیا جاتا ہے قورمہ یہاں اور بریانی یہاں، کھلا یہاں، اور یہ پلیٹ اٹھا کر کے کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کبھی وہاں منہ مارتا ہے، کھڑا کھڑا کھا رہا ہے۔ فرق اتنا ہے جانور کے گلے میں زنجیر یا رسی ہوتی ہے، اس کے گلے میں زنجیر یا رسی نہیں ہے، صرف یہی فرق نظر آتا ہے، اس کے کوئی دوسرا فرق نظر نہیں آتا۔
اور کہتے ہیں یہ برکت ہونی چاہیے کھانے کے اندر. مول صاحب دعا کرنا بچے کی شادی ہے، کائے کی دعا کرنا بھائی؟ برکت ہو جائے، لڑکی رخصت ہو جائے صحیح سے. سنت کا جنازہ نکالا، نبی علیہ السلام کے دل کو دکھایا، شریعت کو اپنے ہاتھوں سے مٹانے کی کوشش کی، اور پھر کہتا ہے کہ دعا کرنا برکت کی. لاکھ دعا کرانا حرم میں جا کر کے اگر دعا قبول ہو جائے اور دنیا کو کوئی مفتی کہہ دے کہ شریعت کا جنازہ نکال کر کے تم کامیاب ہو جاؤ، خدا کی قسم زندگی بھر کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیابی کا راستہ صرف یہ ہے تم رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات پہ چلو، رسول پاک علیہ السلام کی سنت سے محبت کرنے والے بنو، قرآن کریم کی بتائے ہوئے راستے پہ چلو، قرآن کریم کی گائیڈ لائن کو اپنی زندگی میں لاؤ، داخل کرو، تو کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی، ورنہ تو قیامت تک قدم بوسی نہیں ہو سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی. بات آگے چلی گئی. جانتے ہو جب شادی کے لیے ہم گھر میں مشورہ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں کے یہاں رشتہ کرنا ہے. اب کوئی کہتا ہے جب مشورہ کرتے ہیں تم نے پہلی بچی کی شادی کری، پہلی بچی میں اس میں کیا کیا، اس نے کتنے تیر مار لیے، سب یہی کیا رہا. ابھی مشورہ یہ گھر والوں کا ہو رہا ہے، تایا چچا بھائی بہن سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی میں یہی نیت لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا رشتہ اگر فلاں ابن فلاں کے یہاں کریں گے، وہ آخر جب اپنی بڑی بیٹی کو کوئی بڑی سی گاڑی نہ دے پایا تو چھوٹی کو کیا دے گا، یہ ہے. لیکن اس کا اور اس میں الٹا کر کے چلو. بہرحال جب رشتہ کسی کے ذریعے سے پہنچایا جاتا ہے، لڑکی والے بھی کم نہیں ہوتے، لڑکی والے بھی کلوز کر کے دیکھتے ہیں کہ لڑکے کے نام پہ زمین کتنی ہے، لڑکے کے نام پہ پلاٹ کتنے ہیں، یعنی سوئے ہوئے شیر کو خود جگا رہے ہیں. لڑکی والے بھی مجرم ہیں، لڑکی والے دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکی والے دیکھتے تو یہ دیکھتے کہ نمازوں کا پابند ہے یا نہیں ہے، رسول پاک علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتا ہے نہیں کرتا، دیندار ہے یا نہیں ہے. دیکھنا چاہیے تھا، یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ صحت مند ہے یا نہیں ہے، شراب کا عادی تو نہیں ہے، جوئے کا عادی تو نہیں ہے، زناکار تو نہیں ہے. یہ چیزیں ہوتی ہے دیکھنے کی. لیکن سب سے پہلے لڑکی والوں نے معلوم کیا کہ لڑکے کے حصے میں زمین کتنی ہے، پلاٹ کتنے ہیں. جب بچولے نے بتایا اور جا کر کے وہاں کہا کہ انہوں نے معلوم کیا ہے، پھر ظاہر سی بات وہی بات ہو گئی جو میں نے کہی تھی. جب سوئے ہوئے شیر کو جگایا، پھر لڑکے کے باپ نے بھی بچولے سے کہہ دیا، کہہ دینا کہ میرے لڑکے کا رشتہ بھی کھلا غازی آباد سائڈ سے کھلا گاؤں سے ہو رہا تھا، اسکارپیو کی بات چل رہی تھی، یہ بات بھی کانوں کو نکال دینا. پھر وہ جا کر کے کہتا ہے کہ چودھری صاحب نے کہا کہ اسکارپیو کی بات فلاں جگہ سے چل رہی تھی، کیا خیال ہے؟ بھرو. جب تم نے کہا کہ بھئی زمین کتنی پلاٹ کتنے حصے میں آئیں گے تو اس کو بھرو، اس نے بھی کہہ دیا. یہ کیا ضرورت تھی پوچھنے کی کہ زمین کتنی ہے، پلاٹ کتنے ہیں، مکان کتنے حصے میں آئیں گے، کیا ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم شادی پر بنیاد رکھتے ہیں، شادی کی بنیاد رکھتے ہیں، وہیں سے ہم سنتوں کا جنازہ، شریعت کا استہزاء، شریعت کا مذاق اڑاتے چلے جاتے ہیں. اور جب ہم ایک ولیمہ کرتے ہیں، ولیمہ ایک سنت ہے، واجب نہیں، کوئی فرض نہیں، سنت ہے ولیمہ کرنا. یاد رہے وہ سنت میں جانتے کتنی خرافات جنم لے رہی ہیں. ایک ولیمے میں ہم نے شرکت کی، اس ولیمے کو ہم نے قریب سے دیکھا، بڑا ولیمہ تھا، بڑے لوگوں کا ولیمہ تھا. اس مولوی کی مجبوری ہوتی ہے کہ نہ چاہتے ہوئے جانا پڑتا ہے کبھی کبھی، چونکہ بڑے لوگ ہوتے ہیں دھمکی دیتے ہیں، مولوی صاحب تمہیں معلوم نہیں کہ تم کتنے دن تک یہاں قیام کرو گے، ہماری بات نہ مانی. مولوی صاحب امامت خطرے میں پڑ جائے گی. یہ مولوی بیچارہ مجبور ہوتا ہے، چلا جاتا ہے مجبوری میں. ایک ولیمے میں ہم گئے، ہم نے دیکھا کہ لڑکیاں اور لڑکے، نوجوان بچے بچیاں اور بڑی عمر کی عورتیں، بڑی عمر کے مرد اسی طریقے سے اناپ شناپ یوں ہی پھر رہے ہیں.
کوئی وہاں کوئی یہاں کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں. ایک کیمرہ ایسا وجود میں آ گیا فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے اور فضاؤں میں اڑتا اڑتا وہ نیچے کو آتا ہے. وہاں دو لڑکیاں دو سہیلیاں کھڑی ہو کر کے اٹکیلیاں کر رہی ہیں, یہ کچھ کھا رہی ہے, منہ کھلا ہوا ہے. اس کو قید کر لیا جاتا ہے, اس پل کو اس لمحے کو قید کر لیا جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بچی کا دوپٹہ سرکا ہوا ہے, کیمرہ آیا ہے اور آنے کے بعد وہی کیمرہ ٹک کیا اور اس کو فوراً اوپر کو اڑا دیا. یعنی یہ ایک پوری مکمل فلم بن رہی ہے. اور اس کے بعد میں جانتے ہو کیا ہوتا ہے, سردی کا موسم ہے, لحاف میں لیٹ کر کے لوگ زوم کر کر کے دیکھ رہے ہیں فلاں کی بیٹی ہے, فلاں کی بہو ہے. اگر ہمارے سامنے ہماری بیٹی کو کوئی کہے یہ فلاں کی بیٹی ہے, یہ فلاں کی بہو ہے, انداز تو دیکھو خدا کی قسم جھگڑے فتنے فساد ہو جائے. اور وہاں ہماری بیٹی کو دیکھ کر کے, ہماری بہن کو دیکھ کر کے, ہماری ماں کو دیکھ کر کے روز مرہ دیہات میں لیٹ کر کے اپنا دل بہلا رہا ہے. یہ ہوتا ہے ان ولیموں کے اندر اتنی خرافات پھیلتی جا رہی ہے. اور جب کہیں کسی کے ولیمہ یا شادی ہوتی ہے, اگر اس خاندان کی بچی کو کسی نے نہ دیکھا ہو, اس خاندان کی عورتوں کو 365 دن کسی نے نہ دیکھا ہو, ممکن ہے کسی کا گھرانہ پردے کا اتنا اہتمام کرتا ہو, لیکن اتفاق سے اسی خاندان میں کوئی شادی بیاہ کی تقریب آ جائے, ولیمہ ہو جائے. آج اجازت ہے یہ ساری لڑکیاں تیار ہو کر کے بعد صاف تبن سنور کر کے آج آتی ہے, کھلے اپنے حسن کا مظاہرہ کرا کر کے, بال بھی کھول کر کے آ رہی ہے. آج نہ بھائی کو کوئی کہنے کی ضرورت ہے, آج نہ بھائی نے کچھ کہا, نہ باپ نے کچھ کہا, نہ کسی نمازی کسی حاجی نے کچھ کہا. گویا کہ آج پرمیشن مل گئی کہ آج تمہیں اجازت ہے, آج تم خوب اپنے بدن کی نمائش کراؤ. معاذ اللہ, اللہ حفاظت فرمائے, اللہ حفاظت فرمائے. یہی نہیں, بڑھوتے والے سنو, جو بات ذہن میں جہاں سے آ رہی وہیں سے کر رہا ہوں. جانتے ہو جب بچی کی شادی ہوتی ہے, جب بچی کی شادی ہوتی ہے وہاں جاتی ہے, کم از کم گھر سے 20-25 کلومیٹر دوری پر یا تو ہاپڑ جا رہی ہے, یا گلاؤ کی جا رہی ہے, یا بلند شہر جا رہی ہے. اور وہاں گئی بیوٹی پارلر کے نام پر تیار ہونے کے لیے. جانتے ہو بیوٹی پارلر میں کتنی کاٹن کاٹ مچی ہوئی ہے. لڑکے دلہن تیار کرنے کے لیے 25,000, 40,000, 50,000 تک کا چارج ہو رہا ہے. یہ گئی, اس کے ساتھ میں 2-3 سہیلیاں گئی ہیں اور وہاں 30,000 میں میک اپ کرا کر آ رہی ہیں. وہ عورتیں میک اپ کر رہی ہیں جو نمازی نہیں, جو مسلمان نہیں, غیروں غیر عورت ہے, اور غیر عورتوں سے وہ تیار ہو کر کے آ رہی ہے. خدا کی قسم اندر کی رپورٹ یہاں تک لگی ہے, مفتی صاحب آپ سن نہیں پاؤ گے. ایک لڑکا تھا بیوٹی پارلر چلاتا تھا, اس نے الفاظ کہے اور کہتے کہتے رک گیا. آپ سن نہیں پاؤ گے, تمہارے کان برداشت نہیں کر پائیں گے. ہاں, مجھے تو صرف یہاں یہ نشاندہی کرنی تھی. جو لڑکی میک اپ میں 40,000 روپے دے کر آئی ہے, آج چاہے کسی عالم کی بیٹی ہو, کسی مفتی کی بیٹی ہو, کسی حاجی کی بیٹی ہو, کسی نمازی کی بیٹی ہو, ظہر کا ٹائم آیا, کہاں گئی ظہر کی نماز, پھر عصر کا ٹائم آیا, کہاں گئی عصر کی نماز, پھر مغرب کا ٹائم آیا, کہاں گئی مغرب کی نماز, عشاء کا ٹائم آیا, کہاں چلی گئی عشاء کی نماز. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا, میرے آقا کا فرمان یہ ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جب لفظ قد ماضی میں داخل ہوتا ہے تحقیق کے معنی پیدا کرتا ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, جس نے جان بوجھ کر کے نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا. اکٹھی نمازیں چھوڑ دی, وضو نہیں کر سکتی, وضو کرے گی تو جانتی ہے کہ 40,000 میں آگ لگ جائے گی. وضو کرے گی وہ بھی جانتی ہے کہ 30,000 کا میک اپ ہے, پانی کے ساتھ ساتھ بہا کر چلا جائے گا. یاد رکھو, جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو
وہ عمارت پائیدار نہیں ہوتی، وہ عمارت مضبوط نہیں ہوتی۔ یہاں تم بنیاد کمزور رکھ رہے ہو، دین سے بغاوت کر رہے ہو، قرآن کریم سے بغاوت کر رہے ہو، رسول پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے بغاوت کر رہے ہو۔ اور یہی نہیں، یہ بھی بتلاتا چلوں، جس وقت میں نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے بعد یہ لڑکا جاتا اپنی ساس سے ملاقات کے لیے، اور اس کو نام بہت اچھا، ٹائٹل بہت اچھا لگایا، اس کا نام دیا گیا سلامی۔ کیا نام دیا گیا؟ سلامی۔ سلامی کے لیے جا رہا ہے۔ اصل میں ہم نے جب اس کو غور و خوض کیا تو پتہ چلا، چونکہ جس لڑکی سے نکاح ہوا اس لڑکی کی ماں اپنے ہونے والے داماد کی ماں کے قائم مقام ہو گئی، گویا کہ ایسی ہو گئی جیسے اس کی ماں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی لڑکی کو بیاہ کر کے لے جائے گا، رخصت ہوگی۔ سوچا کہ چلو اپنی ہونے والی ساسو ماں سے سلام کر لوں میں، یہی رہا ہوگا شروع میں، اسی کو کہتے ہوگا سلامی، کہ بھئی سلام کا مخفف سلامی، کہ سلام کر کے آ جائے ساسو ماں کو، سلام کرنے کسی کو چلے جائے، بڑھیا ہو گئے، السلام علیکم امی جان خیریت سے، بات ختم ہو گئی۔ یہی تو ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ لیکن جانتے ہو سلامی کیا ہے؟ سلامی یہ ہے باضابطہ وہاں اس کا استقبال کرنے کے لیے جیسے کہ جنت سے پری اتر آئی ہو، چار چھ ادھر کھڑی ہوئی ہیں، چار چھ ادھر کھڑی ہوئی ہیں، یہ دلہن اس کی بنی ہے، اس کی بہنیں بھی موجود ہیں، اور یاد رہے اس کی بہنوں کا ایک کردار اس کو اور نشاندہی کرتا چلوں۔ جب یہ لڑکا اپنے سسرال میں جاتا ہے سلامی کے لیے تو تین چار بہنیں دلہن کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں، اور وہاں وہ جوتی چرائی کی رسم ہونی ہے۔ جوتی چرائی، یہ لڑکی کوئی 5 سال کی نہیں، یہ لڑکی کوئی 7 سال کی نہیں، بلکہ 15-18 سال کی سالیاں کھڑی ہوئی ہیں، اور یہ دلہے سے کہتی ہیں کہ ہمیں جوتی چرائی میں 1 لاکھ روپے چاہیے، 50,000 روپے چاہیے۔ ان لڑکیوں کی سپورٹ میں 60 سال کی بڑھیا کھڑی ہو جاتی ہے، ان کی پھوپھیاں کھڑی ہو جاتی ہے، ان کی مامیاں کھڑی ہو جاتی ہیں، ان کی خالائیں کھڑی ہو جاتی ہیں، اور یوں کہتی ہیں ہاں یہ تو حق ہے ان لڑکیوں کا۔ اور مجھے بتاؤ کہ شور نوجوانوں مسلمانوں کہاں سے حق آ گیا؟ یہ چوری کے نام پر حق کہاں سے آیا؟ یہ چوری کے نام پہ انعام کہاں سے آیا؟ قرآن بغاگ تحل علیہ اعلان کرتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں۔ اور یہاں چوری پہ انعام کا مطالبہ ہو رہا ہے، قرآن کریم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، قرآن کریم کے ساتھ میں بغاوت کا پہلو اختیار کیا جا رہا ہے۔ جو قوم چوری کرنے کے بعد انعام مانگے اور پھر قرآن پہ یقین رکھے، میری سمجھ سے تو بالا تر بات ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں تو فاطمہ بنت مخزومیہ ایک خاتون اس نے چوری کر لی۔ جانتے ہو جب چوری سرزد ہو گئی میرے آقا نے فیصلہ سنا دیا چوری کرنے والی خاتون کے ہاتھ قلم کر دیے جائے۔ مخزومیہ خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے اور اکٹھا ہو کر کے یوں کہا رسول پاک علیہ السلام سے چل کر کے سفارش کرائے کہ اگر ہماری بچی کے ہاتھ کاٹ دیے گئے خاندان کی ناک کٹ جائے گی۔ سارے کے سارے اکٹھے ہو کر کے نبی علیہ السلام کے پاس میں گئے، ہمت کسی کی نہیں تھی، جرأت کسی کی نہیں تھی۔ پھر وہاں ازواج مطہرات پردے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اتنا کرائی کہ ہم آئے ہیں مخزوم خاندان کے لوگ، ہماری بچی نے چوری کر لی اور چوری سرزد ہو گئی ہے، ہاتھ کاٹنے سے ہماری بچی کے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ وہاں ازواج مطہرات نے کہا نبی کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے، ہماری جرأت ہماری ہمت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے خادم غالباً حضرت انس ہے یا دوسرے صحابی ہیں، کم سن ہے، نوجوان ہے، انہیں تیار کیا ہے اور تیار کر کے کہا کہ ہمارا پیغام نبی علیہ السلام تک پہنچا دیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں بھاری جرمانہ ہم عائد کریں گے، ہمارے اوپر کتنا جرمانہ رکھ دیا
لیے جائے، ہم اپنی خاندان کی بچی کے جرمانے میں رقم ادا کریں گے، لیکن ہماری بچی کے ہاتھ قلم ہونے سے بچا لیا جائے۔ میرے آقا کو جب یہ بات سنی، میرے آقا کو جب یہ بات سنائی گئی، میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا، انگارہ ہو گیا، غصہ بڑھ گیا، اور میرے آقا نے فرمایا یہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ کا مسئلہ ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد چوری کر لیتی اور چوری سرزد ہو جاتی، اللہ کی قسم اس کے ہاتھ بھی قلم کر دیتا۔ یہ ہے چوری، اور یہاں تو چوری کے اوپر انعام کا مطالبہ ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں ترقی نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی۔ وہ میرے بھائیوں قرآن کی خلاف ورزی کر کے برکت ہو جائے گا، تم ترقی فلاح کو پہنچ جاؤ گے، قیامت کے صبح تک نہیں پہنچنے یہاں تک بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلامی کے نام پر جو اتنا بڑا تھیٹر کیا گیا، لڑکا گیا، لڑکے کے ساتھ نئی باضابطہ 3 اس کے گارڈ بن کر کے آتے باڈی گارڈ چلتے ہیں، ایک اس کا بہن ہی ہوگا، دوسرا بہن ہی ہوگا، خالہ کے بیٹے ہوں گے، تایا کے بیٹے ہوں گے، کوئی ہوگا، پھوپھی کے بیٹے ہوں گے۔ کیا مذاق ہے، کیا ڈرامہ ہے؟ نکاح ایک کا ہوا ہے، یہ بھی تھیٹر ہے کہ وہاں پہلے سے 25 لڑکے موجود ہیں، وہ بھی دلہن ایک بنی ہے۔ آج کوئی پردہ نہیں رہا، آج کوئی شریعت نہیں رہی، عورت عدت میں بیٹھتی ہے، عدت میں بیٹھنے کے بعد ٹیلی فون لگاتے ہیں، مولوی صاحب کس سے ملاقات کر سکتی ہے، کون اس کے پاس میں جا سکتا ہے، کس سے بات کر سکتی ہے؟ میں نے کہا آج ہی مسئلہ میرے پاس میں پیش آیا، آج ہی دلی کا مسئلہ، دلی سے ٹیلی فون آیا کہ مولوی صاحب جیٹ کے بچے جا سکتے ہیں، تیور جیٹ کے بچے جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا کہ زمانہ نبی علیہ السلام سے دور ہو گیا، جتنا پردہ پوری لائف عورت گزارے گی، اتنا پردہ عدت کے اندر گزارے گی، یعنی عدت کی مدت تک تو ہم پردے کا اہتمام کریں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے جتنا پردہ عدت میں بیٹھ کر کے عورت کرے گی، اتنا ہی پردہ پوری لائف پوری زندگی کرے گی۔ لیکن جیسے ہی عدت کی مدت ختم ہوئی، سوچتی ہے بلا ٹلے سر سے آسمان ہٹ گیا، نہ اس سے ملی، نہ اس کا چہرہ دیکھا، نہ اس سے بات کری۔ آج پھر وہی پیٹرن دوبارہ پلٹ کر کے آ جاتا ہے، بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا پردہ عدت میں عورت کرتی ہے، اتنا ہی پردہ غیر عدت میں بھی عورت کو کرنا چاہیے۔ عورت کی بے پردگی کی وجہ سے آسمان سے رحمت نازل نہیں ہوتی، بلکہ زحمت نازل ہوتی ہے۔ وہ دلی چھوٹا سا شہر تھا، اور آج تو دلی کا طول و عروج اتنا ہو گیا کہ اگر ہم اور تم گھومنے لگے تو دلی میں گھومنے کے لیے 1 ہفتہ درکار ہے، 1 ہفتہ چاہیے۔ جب دلی چھوٹا سا شہر تھا تو وہاں قحط پڑ گیا، اور دلی کی زمین اللہ پیدا نہیں کر پا رہی ہے، پانی نہیں ہے، وہاں جانور بھوکے مرنے لگے، جانور تو جانور، انسان بھی بھوکے مرنے لگے۔ نہ بارش ہے، نہ کوئی دانا پیدا ہو رہا ہے، نہ کوئی ہریالی پیدا ہو رہی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ علماء نے کہا کہ چلو بستی سے باہر چلے، لوگوں نے کہا کیا ہوگا؟ کہا کہ رب کو راضی کریں گے۔ کہ کیسے کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ جب بارش نہیں ہوتی، جب قحط سالی آتی ہے، تو علماء نے لکھا شریعت کا اصول یہ ہے پھر بستی سے باہر جا کر کے نماز ادا کی جائے، اور یہ کہ بات کی گئے 3 دن تک نماز ادا کی جائے، رب کو راضی کیا جائے۔ اس نماز کو کہا جاتا ہے نماز استسقا، یعنی نماز استسقا پڑھی جائے۔ یہ دلی کے لوگ باہر نکل گئے، نماز ادا کرتے رہے، ایک دن
دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، قریب تھا کہ تیسرا دن بھی گزر جاتا۔ ایک نوجوان ملک ایران کی طرف سے اونٹ کی نکیل پکڑ کر کے آ رہا تھا اور اونٹ پر ایسے پردہ پڑا ہوا تھا، کجاوا کسا ہوا تھا۔ اس نوجوان نے دیکھا بھیڑ جمع ہے، نوجوان اونٹ کو برابر میں کھڑا کر کے پوچھنے گیا، بھئی کیا بات ہے، سب لوگ یہاں کیوں جمع ہو گئے؟ کہا کہ تجھے نہیں پتا؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا۔ کہا کہ دلی شہر قریب میں ہے اور دلی میں کوئی چیز پیدا نہیں ہو رہی ہے، انسان بھوکے مر رہے ہیں، جانور پیاسے مر رہے ہیں، پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہاں ہم نماز ادا کر رہے ہیں، رب کو راضی کر رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں۔ نوجوان کہتا کہ کیا میں بھی دعا کروں؟ کہا کہ تم بھی دعا کرو۔ اس نوجوان نے اونٹ کے پاس جا کر کے اس کجاوز پردے میں کو ہاتھ دیا، ایک کپڑا پکڑا اور کپڑا پکڑ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف یوں کہا، یا اللہ، یا اللہ، یہ جو میں نے کپڑا ہاتھ میں لیا ہے یہ میری ماں کا کپڑا ہے، میری ماں کا دوپٹہ ہے، اور میری ماں وہ ہے جس نے پوری لائف، پوری زندگی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور کسی غیر محرم نے میری ماں کو نہیں دیکھا۔ ربا اس دوپٹے کے صدقے میں باران رحمت کا نزول فرما۔ اتنا کہنا تھا، ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے۔ خدا کی قسم، آسمان پہ بادل بھی نہیں تھا، آسمان پہ بارش بھی نہیں تھی، آسمان پہ کوئی بجلی بھی نہیں چمک رہی تھی۔ اچانک ایک بدلی آئی اور برس کر کے چلی گئی، باران رحمت نازل ہو گئی، اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہو گئی۔ جب یہی یہ ہے جب عورتیں پردے کا اہتمام کرتی ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا ہوتا ہے، بارش برستی ہے، رحمت برستی ہے۔ جب عورتیں پردے سے باہر آتی ہیں تو زحمت برستی ہے۔ پوچھو کسی چودھری سے، چودھری صاحب کرتا بہت اچھا، کہاں سے؟ کہا کہ تو خالد کی ماں لائی تھی پیٹ میں سے، آپ کی پیٹ سے لائی تھی۔ یہ تو زاہد کی امی لائی تھی وہیں سے پیٹ میں سے۔ تیرا ناس ہو جا، تیری جوانی کس کام کی؟ تو خود کیوں نہیں گیا خریدنے کے لیے؟ وہاں بھیج دی عورت۔ یہ عورتیں پیٹ میں جا کر کے جو بازار لگتا ہے ایسے باتیں کرتی ہیں جیسا کہ سامنے والا اس کا سگا بھانجا بیٹھا ہے، سگا بھتیجا بیٹھا ہے، جیسا اس کا ماموں بیٹھا ہے، اس کا بھائی بیٹھا ہے۔ اور بعض عورتوں کو تو عالم یہ ہے، عورتیں نمبر دے کر کے چلی آتی ہیں کہ یہ نمبر ہے، جب یہ کپڑا اس میں کا کپڑا آ جائے تو کال کر دینا، ہم آ جائیں گے، یا اپنا نمبر دے دو تمہیں یاد دلا دیں گے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بھئی یہ ہو رہا نہیں ہو رہا، یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ غلط بات نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کو توڑنے موڑنے کی اتنی چالیں چل دی گئی ہیں، یہ مولوی کس کس پہ نشاندہی کریں گے؟ گھروں میں ایک نظام چلایا ہے، وہ ایسا نظام چلا ہے بیاض کا، قسطوں کا، یا تو پتہ نہیں مجھے ہے نہیں ہے لیکن اکثر جگہوں پہ ہے۔ عورتوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ تمہیں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ کہا کہ 50,000 کی، کہا کہ 30,000 کی، کہا کہ 20,000 کی۔ 20,000 روپے دے دیے، کتنی عورتوں کو دے دیے؟ 8-10 عورتوں کو دے دیے۔ ان کے اوپر ایک حاکم بنا دی ایک عورت کہ تو ان کی نگرانی کرتے رہنا تاکہ ان کے مہینے کی قسط نہ ٹوٹ جائے اور ہمیں واپسی میں تم 500 روپے مہینہ دیتے رہنا۔ عورت سوچتی ہے 20,000 دے کے چلا گیا، 500 روپے مہینے کا واپسی کرنا ہے، میں تو یوں ہی کرتی رہوں گی، یوں ہی کرتی رہوں گی۔ لیکن پتہ ہے چلا قسط ٹوٹ گئی۔ جب قسط ٹوٹ گئی تو اس چیز کو وہاں لیڈر چلا تھا، اس لیڈر سے کہا کہ ان سے کہو ان کی قسط ٹوٹ گئی ہے اور کاروائی ہوگی۔ پھر پتہ چلا 5 مہینے کی قسط ٹوٹ گئی۔ جب 5 مہینے کی ریگولر قسط ٹوٹ گئی، اس لیڈر عورت سے کہا کہ ہمارے آفس پہ لے کر کے آنا، مال بھی گیا، عزت بھی گئی، مال بھی گیا، عزت بھی گئی۔ یاد رکھو، ایسے کسی انسان کو اپنے گھر میں نہیں، اپنی بستی میں بھی داخل مت ہونے دینا۔ تم پکے سچے مسلمان ہو، تم وہ مسلمان ہو جن کے ایمان کی حفاظت حضرت مدنی نے کی ہے، تم وہ مسلمان ہو جن کے ایمان کی حفاظت
حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تم وہ مسلمان ہو کہ تمہاری حفاظت حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی اور حضرت جو ہے علامہ محمد کشمیری اور دارالعلوم دیوبند نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ہے. اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، کمزور مت ہونے دو انشاءاللہ. میری بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ تقریر تو ہونی تھی ہونی، لیکن میں ایسی ایسی باتیں بتا کے چل رہا ہوں جو سماج میں ناسور بنتی جا رہی ہے. اسی چیزوں کو ذہن میں رکھ کر کے کسی نے کہا ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی، ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی. درد بیچارہ پریشاں ہے کہ کہاں سے اٹھو، درد بیچارہ پریشاں ہے کہ کہاں سے اٹھو. سارا معاشرہ زخمی ہوا پڑا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سلامی کے نام پر لڑکا گیا اور ادھر سے ایک لڑکی نے اس کو نوچ لیا، ایک لڑکی ادھر سے نوچ رہی ہے، مذاق کر رہی ہے، دادی کھڑی ہے، نانی کھڑی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گویا کہ سب کو پرمیشن ہے. اور میرے بھائی گناہ کبیرہ ہے. شیطان بھی ایسی مجالس میں آ کر کے کہتا ہے شاباش میرا کام تو اتنا تھا، تم سے 8-10 ہاتھ آگے نکل گئے. شیطان خوش ہوتا ہے. ایسی تقاریر سے بچو اور ایسی خرافات سے بچو. بچیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو بچائے گا. مدرسے کو مضبوط کریں گے نا انشاءاللہ؟ بات تو بہت ساری میں سناتا چلا تو تم سنتے چلے جاؤ گے. مجھے امید بھی یہی ہے، لیکن میں تو صرف یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بات تمہاری سمجھ میں آئی.